باپا آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ میں نے آب زمزم اچھا، بے حساب مغفرت کی دعا کی نیت سے رمضان شریف اخلاص، حدیث شریف میں کہ کھڑے کھڑے پانی جو پیے وہ قے کر کے نکال دے. اچھا ہاں، مگر پینے والا گناہگار نہیں ہے. اچھا اب امام صاحب ہیں جیسے کہ وہ کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ امامت سے معزول ہو گئے یا امامت کے لائق نہیں رہے، ایسا نہیں ہے. امامت ان کی بحال ہے. یعنی سنت یہ کہ بیٹھ کر پیے، لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ؟ گناہ بے عمل نہیں کہیں گے، گناہگار نہیں کہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. حضرت علی امام الہدا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے. اچھا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا. اسی طرح خوب سمجھ لیں بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے، لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو، کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی ان کو، تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں. لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ، پانی سب پی رہے ہیں، وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. وہاں پیو نکلو. تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں، پانی بھی بیٹھ کے پئیں، لیکن جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. جگہ نہیں ہوتی، کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی، بعض دفعہ آدمی زمین پہ گند ہوتا ہے وہاں بیٹھنا مشکل ہے، تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھانا کھانا جو ہے یہ طریقہ کیسا ہے، اور کیا یہ کافروں کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ پہلے ہوتا تھا، ہماری ویڈیوز کے بعد اب مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے وہ 2014 میں جب اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا تھا پولیٹیکل جماعت کی طرف سے، اس دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اس دھرنے میں شامل تھے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دوائی استعمال کرتے تھے نا، تو وہ اب تقریر کے دوران کوئی دوائی آ گئی یا ان کا گلا پکڑا ہوا تھا کوئی، وہ ساشے گھول کے یا جو شاندہ کسی نے دے دیا، تو وہ کھڑے ہو کے نا یوں پی رہے تھے. 2-3 بار جب انہوں نے پیا نا، تو ایک دن انہوں نے تقریر میں ان کو خیال آیا کہ میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا تو گناہ کا کام ہے. تو ہمارے پیر صاحب بھی کھڑے ہو کے پی رہے، تو انہوں نے کہا یہ میں جو پی رہا ہوں نا یہ سنت ہے. ہاں سر، میرے تو گل آئے گی تو پھر میں سنت دساں گا، ورنہ پوری دنیا کو کہانی مسلمانوں نے یہی کرائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے، کھانا کھانا گناہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے. ایون اس کو چھوڑ دیں، کرسی میز پہ بیٹھنے کے بارے میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ انگریزوں کی مشابہت ہے. کرسی میز پہ بیٹھنا، چمچوں سے کھانا، پتہ نہیں یہ مطلب کیا کہاں رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سنت ہے، اور انہوں نے کہا جی مولا علی بھی کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے تھے. بس انہوں نے تو خیر اتنا بتایا، میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا. تو آپ کی عادت تھی کہ آپ ظہر سے لے کے مغرب تک نا نمازوں کے اوقات کے لیے مصلی پہ آتے تھے، اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے. ایون لوگ تابعین آ کے وضو کا طریقہ بھی سیکھا کرتے تھے، بالکل بیسک چیزیں بھی. تو مولا علی علیہ السلام نے ایک دن یعنی وہ اپنے مسائل ظہر کے بعد بیان کر رہے تھے، اس دوران وضو کر کے بتایا لوگوں کو، وضو کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ گیا تھا نا اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور فرمایا کہ میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے کوفے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا وہ سر زمزم نہیں تھا، اس میں بھی مولویوں نے نا پخ چھوڑ دی. انہوں نے کہا جی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، عام حالت میں نہیں پی سکتے. یہ گورے کو جب بتائیں گے نا تو وہ تو آپ کے اوپر ہنسے گا، آپ کا مرید تو چپ کر جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، پانی تو پانی ہے. چلے زمزم کو آپ نے لادا کر لیا، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا. ہمارے نزدیک تو وہ دلیل بھی کھڑے ہو کے لیے کافی تھی. زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کے بھی، دونوں سنت طریقے ہیں.
مولا علی نے اس میں فرمایا کہ تم معیوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو، کیٹاگوریکل مینشن کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو، آپ نے کیٹاگوریکل بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جی. ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں ایک کونے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. پرانے زمانے میں مشکیزوں میں نا پانی سٹور کرتے تھے، اس کے آگے انہوں نے 2-3 اس کے منہ بھی بنائے ہوتے تھے. اچھا تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا وہ منہ پکڑ کے نا ایک تو اس میں سے پانی یوں کر کے پیا. کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا. اس صحابی کا نام ہے کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، جیسے حضور فارغ ہوئے نا وہ میں نے منہ کا حصہ کاٹ کے نا اپنے پاس تبرکن رکھ لیا. مشکیزے کا منہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن رکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پیا تھا. یہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اس میں بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا. اس میں تو زمزم ہے ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو کے پی لیتے تھے. پھر جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ کے سامنے. اور یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کوئی ناسخ و منسوخ والا چکر ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں خود آیا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے، اس سے منع بھی نہیں فرمایا کرتے تھے. البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کر دے. اس حدیث سے لوگ پلی لیتے ہیں، تو وہ حدیث منسوخ ہے. اس لیے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے نا حدیثیں ساری کٹھی ہیں، اس کے بعد وہ منسوخی والی حدیث ہے. یہ حدیث منسوخ ہے، آج کی ڈیٹ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے. آپ نے خود کر کے بتایا، صحابہ کرام نے، عام صحابہ نہیں، امیر المومنین سیدنا علی نے، حضرت ابو بکر عمر عثمان تک بھی اگر کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو حضرت علی کو تو پتہ ہی ہوگی نا، وہ تو ساروں کے ساتھ رہے ہیں. مولا علی نے اگر صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر بات تو کلیئر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے، یہ خلاف سنت نہیں، کافروں کا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے. پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمدللہ. یہ تو سنت تواتر کے ساتھ چل رہی ہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 سانس پانی پینے کے دوران 3 سانس لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی پانی پیا، سانس لیا برتن ہٹا کے، پھر دوسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر تیسری بار پیا، پھر سانس لیا، پھر چوتھی بار پیا. یہ بھی درست ہوگا، یا تیسرا سانس اینڈ پہ لے لیں وہ بھی درست ہوگا. سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر، اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی ہیں ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے، پانی میں یعنی پھونک مارنے سے منع فرمایا. تو پھونک تو خود بخود ہو جائے گی، جب آپ بیچ میں سانس لے رہے ہوں گے تو ان کو اب سائنس نہیں نہ آتی. پانی پیتے ہوئے آپ جب سانس بیچ میں لے رہے ہوں گے تو پھونک ہی آ رہی ہوگی نا. پھونک چاہے منہ سے مارے چاہے ناک سے، وہ سانس تو نکالنا پڑے گا. اور پھر جو دوسری حدیث میں نے ابو داؤد اور ترمذی کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لو اور برتن کو الگ کر کے سانس لو، کیونکہ پھونک مارنے کے زمرے میں ہی آ جائے گا یہ. تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو طریقہ بتایا. ویسے تو ترمذی میں ایک علیحدہ سے حدیث بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کی، جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ برتن کو علیحدہ کرو، پھر سانس لو، پھر پیو، اس طریقے سے. لیکن وہ کمزور روایت ہے. لیکن اس کے بعد مضبوط روایت ہمارے پاس موجود ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ برتن کے اندر سانس نہ لو، الگ سے لو. اور جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. پھونک چاہے منہ سے جائے چاہے ناک سے جائے، دونوں ہی غلط ہے. تو یہ سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے الگ کرنا ہے اور وہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر